الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ تقریباً گزر چکا ہے. کچھ ہی لمحات باقی ہے، کچھ ہی گھنٹے باقی ہے کہ یہ دوسرا عشرہ کہ جس عشرے کو نبی علیہ السلام نے اپنی پیاری زبان سے فرمایا کہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے، تو یہ عشرہ بھی تقریباً میرے اور آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے اور اکثر گزر چکا ہے. اللہ رب العزت نے یہ مہینہ جو ہمیں عطا کیا، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ عبادتیں ہمارے لیے فرض قرار دی، اور انسانی زندگی کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے بندوں کو جو احکامات دیے ہیں، جو عبادتیں دی ہیں، تو ان عبادتوں میں کئی طریقے ہیں. کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جو زبان سے تعلق رکھتی ہے، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ کچھ عبادتیں ایسی ہیں اللہ رب العزت کی جو مال سے تعلق رکھتی ہے. مثال کے طور پر نماز کا ادا کرنا یہ انسان کے جسم سے بھی تعلق رکھتا ہے، انسان کی زبان سے بھی تعلق رکھتا ہے. اسی طریقے سے روزے کا رکھنا یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو عبادت انسان کے جسم سے تعلق رکھتی ہے. اسی طریقے سے حج کا کرنا، تو حج کا کرنا یہ انسان کے مال سے تعلق رکھتا ہے کہ حج اس بندے کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ جو اتنی وسعت رکھتا ہو کہ جو ایام حج میں وہاں پہنچ سکتا ہو، وہاں سے واپس آ سکتا ہو اور اپنے جانے کے بعد اپنے اہل و عیال کے خرچ کو اٹھا سکتا ہو. تو ایک عبادت حج کی آئی کہ جس عبادت میں اللہ رب العزت نے بندے کو مکلف بنایا مال کے اعتبار سے. اسی طریقے سے ایک عبادت ہے کہ جس عبادت کو میں اور آپ زکوٰۃ کے نام سے جانتے ہیں، یہ عبادت بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ جو عبادت مال سے تعلق رکھتی ہے. آج کی گفتگو میں آپ حضرات کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ زکوٰۃ کتنے نصاب پر اور نصاب میں کن کن چیزوں کو جوڑا جاتا ہے، کتنے نصاب پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. میرے دوستو، زکوٰۃ رمضان مبارک کا مہینہ یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا مہینہ نہیں، یاد رکھنا. آج کل ایک ماحول چل چکا ہے کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، طریقہ درست ہے، کوئی غلط نہیں، لیکن اتنی بات یاد رکھی جائے کہ یہ رمضان کا مہینہ زکوٰۃ سے تعلق نہیں رکھتا. پھر زکوٰۃ کس ایام میں دی جائے، کن ایام میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس بات کو سمجھتے چلیں
کہ زکوٰۃ بندے کے اوپر اس تاریخ میں واجب ہو جاتی ہے کہ جس تاریخ میں وہ صاحب نصاب بنا تھا، اب بننے کے بعد وہ مکمل سال گزرنے کے بعد جب پھر وہی تاریخ آ رہی ہے تو اس بندے کے پاس پھر نصاب کے بقدر یا نصاب سے زائد مال ہے تو بندے کے اوپر زکوٰۃ اسی تاریخ میں واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ایک ماحول ہے کہ لوگ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اتنا یاد رکھا جائے کہ زکوٰۃ ہر بندے کے حساب سے تاریخوں کے اعتبار سے واجب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے، اس بندے نے مال کہیں سے حاصل کیا محرم کی پہلی تاریخ کو، وہ کتنا مال ہے، کیا نصاب ہے، اس کو ذکر کروں گا، لیکن آپ موٹی موٹی دو چار باتیں سمجھتے چلے تاکہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ کوئی بندہ ہے کہ محرم کے مہینے میں اس کے ہاتھ مال لگا، اس نے کہیں سے مال حاصل کیا اور وہ مال اتنا ہے کہ جو نصاب سے زائد ہے یا نصاب کے بقدر ہے۔ اب اس کے بعد وہ اس مال سے پورے سال فائدہ اٹھاتا رہا، اس مال سے کماتا رہا، بڑھتا بھی رہا مال، گھٹتا بھی رہا۔ اب جب سال گزرنے کے بعد محرم کا مہینہ آتا ہے تو محرم کی پہلی تاریخ میں وہ اپنے بینک بیلنس پر غور کر رہا تو آج بھی اس کے پاس نصاب سے زائد مال ہے، تو یہ بندہ آج زکوٰۃ دینے کا مستحق ہے کہ آج اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری مثال، کوئی بندہ ہے 12 ربیع الاول کو اس کو مال حاصل ہوا، اور کیسے حاصل ہوگا اس کی بھی مثال دوں گا، کیونکہ محرم میں اگر یہ والی مثال میں لاؤں تو شاید سمجھ میں نہ آئے۔ 12 ربیع الاول کو، جس کو 12 وفات کہتے ہیں، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو کسی بندے کو مال حاصل ہوا اور وہ نصاب سے زائد ہے، اس کے بعد مکمل سال گزر جاتا ہے اور پھر دوبارہ اس کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، 12 تاریخ آتی ہے اور وہ اس 12 تاریخ میں نصاب سے زائد مالک ہے، تو یاد رکھے کہ وہ بندہ اب زکوٰۃ دینے کا مستحق ہے۔ اب 12 ربیع الاول میں مال کیسے آیا؟ مثال کے طور پر کوئی لڑکی ہے، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، شادی سے پہلے جو مال، زیورات، جتنی بھی چیزیں تھیں، 2 بندوں میں سے کوئی ایک اس کا مالک تھا۔ جتنی بھی چیزیں لڑکی کے اوپر چڑھائی گئی، لڑکی کو ہدیہ دی گئی، لڑکی کو گفٹ کی گئی ہے، تو ان تمام چیزوں کا مالک دو بندے تھے۔ نمبر 1 والدین، لڑکی کی ماں، لڑکی کا باپ، ان کے پاس مال ہوتا ہے، جب تک نکاح نہیں ہوتا تو لڑکی اس وقت تک اس مال کی حقدار نہیں ہوتی۔ تو نمبر 1 والدین، نمبر 2 شوہر۔ اب ایک لڑکی کی ہم شادی کرتے ہیں، 12 تاریخ میں ہم نے اس کا نکاح رکھا، تو 12 تاریخ میں جب ہم اس کا نکاح رکھ رہے ہیں تو کچھ زیور ماں باپ نے چڑھایا، کچھ زیور شوہر کی طرف سے دیا گیا۔ اب یہ دونوں طرح کا زیور ملانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب یہ لڑکی آج کی تاریخ میں 12 تاریخ میں ربیع الاول کی 12 تاریخ میں یہ لڑکی نصاب سے زائد مال کی مالک بن چکی ہے۔ اب اس لڑکی کو اپنی یہ 12 تاریخ یاد رکھنی چاہیے۔ اب جب سال گزر جائے گا، سال گزرنے کے بعد دوبارہ اس کی زندگی میں 12 تاریخ آئے گی تو اس 12 تاریخ میں نہ کرنے والا ایک کام میں ذہن میں آیا، کہتا چلوں کہ ایک سال جب گزرتا ہے تو اس وقت پتہ نہیں کیا اس کو کہا جاتا ہے، یعنی سال گرہ منائی جاتی ہے کہ ہماری آج کی تاریخ میں شادی ہوئی تھی، اس کو دوبارہ سے دلہن بنایا جاتا ہے، دوبارہ سے اس کا میک اپ کیا جاتا ہے، دوبارہ سے پکوان چڑھائے جاتے ہیں اور رشتہ داروں کی دعوت کی جاتی ہے کہ آج کے دن ہماری شادی ہوئی تھی۔ یہ سالگرہ منائی جاتی ہے۔ یہ نہ کرنے والا کام تھا، کرنے والا کام اس لڑکی کے لیے یہ تھا کہ یہ لڑکی آج کی تاریخ میں یہ دیکھتی کہ پچھلے سال جب میری شادی ہوئی تھی، شوہر نے مجھے زیور دیا، ماں باپ نے مجھے زیور دیا تو میں نصاب کی مالک بن چکی تھی، کیا آج کی تاریخ میں بھی میں نصاب کی مالک ہوں یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اور اگر ہے تو اب اس لڑکی کے اوپر واجب ہے کہ یہ لڑکی اب اس مال کو جوڑے اور جوڑنے کے بعد اس کا 2.5% زکوٰۃ ادا کرے۔
اولاً یہ شوہر سے کہے، اور اگر شوہر ٹال مٹول کر رہا ہے، وہ اس کی بات پر دھیان نہیں دے رہا اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، کیونکہ عورت کماتی نہیں ہے، عورت کے لیے ضروری نہیں کہ عورت ادا کرے، اس مال میں سے شوہر ادا کرے۔ اگر 1,00,000 کا زیور ہے تو 2,500 روپے شوہر اپنی ملکیت میں سے اس کو ادا کرے۔ لیکن اگر شوہر ایسا کوئی نکھٹو مل گیا کہ وہ کچھ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا اور اس عورت کے پاس اس زیور کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، تو شریعت یہ کہہ رہی آپ چاہے اسی زیور کو بیچیں، اس زیور میں سے کوئی چیز بیچیں اور بیچنے کے بعد زکوٰۃ ادا کریں۔ مثال کے طور پر اس کے پاس 1,00,000 کا زیور ہے اور روپیہ ایک بھی نہیں، شوہر کرتا ہے نہیں کرتا، لاتا ہے کھا لیتے ہیں، روزانہ کنواں کھودنا، روزانہ پانی پینے والی مثال ہے، اور اس لڑکی کے پاس 1,00,000 کا زیور ہے اور اس 1,00,000 میں 2-3 ہزار روپے کی کوئی چاندی کی انگوٹھی بھی ہے، تو اب اس عورت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی اپنا زیور بیچے اور بیچنے کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ کیوں؟ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو کیا وعید ہے؟ ابھی بات کے اخیر میں اس کو سمجھاؤں گا، کچھ لوگ ابھی آ بھی رہیں، زکوٰۃ کی طرف غفلت ہوتی ہے، دھیان رہا انشاءاللہ اس کو بتاؤں گا۔ تو اس عورت کے لیے ضروری ہے کہ یہ عورت اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے۔ اب آپ یہ سمجھے کہ زکوٰۃ کا نصاب کا مالک بندہ بنتا کب ہے، کتنا نصاب ہونا چاہیے؟ تو شریعت کے 2 اصطلاحات آتے ہیں، 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی۔ آپ اتنا دھیان رکھیں، جس زمانے میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ دونوں چیزوں کی اصطلاحات بیان کی گئی تھی، اس زمانے میں سونے اور چاندی کا ریٹ تقریباً ایک تھا۔ یعنی کس اعتبار سے؟ یعنی جتنے پیسوں کی 52.5 تولے چاندی آ رہی، اتنی قیمت 7.5 تولے سونے کی تھی۔ یعنی اگر ان دونوں کو دیکھا جائے، 52.5 تولے چاندی کی بھی قیمت اتنی ہی ہے اور 7.5 تولے سونے کی بھی قیمت اتنی ہی ہے۔ لیکن اب سونے کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ 52.5 تولے چاندی اتنے کی نہیں جتنا 1 تولے کا سونا ہوتا ہے، تو اب اس اعتبار سے حساب نہیں لگایا جائے گا۔ آپ ایک حساب سے اور سمجھ سکتے ہیں، صدقۃ الفطر ادا ہوتا ہے 2.25 کلو وزن گیہوں کا، اسی طریقے سے کھجور کا، کشمش کا، چھواروں کا۔ لیکن آپ اگر دیکھیں تو 2.25 کلو گیہوں اگر آپ ہندوستان کے ریٹ اٹھا کر کے دیکھیں، 50 سے 60 روپے کے اندر آپ اچھے سے اچھا گیہوں خرید سکتے ہیں، لیکن آپ کھجور نہیں خرید سکتے۔ لیکن آپ کسی چیز کو سعودی کے اندر جا کر کے دیکھیں تو وہاں پر تقریباً گیہوں کا اور کھجور کا ریٹ ایک جیسا ملے گا آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پیدا ہوتا ہے، یہاں اس کی قدر نہیں۔ کھجور وہاں پیدا ہوتی ہے، کھجور کی وہاں قدر نہیں ریٹ کے اعتبار سے۔ ان کو کھجور اس طرح مل جاتی ہے جیسے کہ فری میں۔ ایک مثال اور دے دیتا ہوں، شاید گفتگو طویل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہندوستان میں آپ پیٹرول خریدیں تو آپ کو معلوم ہے کتنا مہنگا ملے گا، اور آپ اگر سعودی کنٹری میں جا کر کے پیٹرول کو خریدیں تو پانی کے دام ملے گا۔ جیسے آپ یہاں 20 روپے کی بسلری کی بوتل خرید سکتے ہیں منیمم، اسی طریقے سے آپ سعودی کے اندر پیٹرول خرید سکتے ہیں۔ کیوں؟ پانی یہاں سے بآسانی نکل رہا، تیل وہاں سے بآسانی نکل رہا۔ یہاں پانی کو نکالنے میں پریشانی نہیں، وہاں تیل کو نکالنے میں پریشانی نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی۔ لیکن اب ہم جو حساب لگائیں گے وہ 52.5 تولے چاندی کے حساب سے لگائیں گے، اور 52.5 تولے چاندی میں بھی آپ اتنا دھیان رکھیں کہ 52.5 تولے کا عدد اس وقت کا ہے کہ جس وقت چاندی کا تولہ 12 گرام تھا، اب 10 گرام ہے۔ اب کتنا بیٹھے گا؟ اب 52.5 تولے چاندی نہیں بلکہ 63 تولے چاندی۔ یعنی جو بندہ 63 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا مالک ہو تو اس بندے کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، وہ بندہ صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ بات طویل اتنی ہو رہی ہے، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے بات رہ جائے، اگر رہ جائے تو انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے زندگی رہی تو بیان کیا جائے گا۔ آپ بات سمجھیں، زکوٰۃ کتنی چیزیں نصاب میں جوڑی جاتی ہیں۔ نمبر 1 کیش، یعنی روپیہ پیسہ جو نقدی ہوتی ہے۔ نمبر 1 بینک بیلنس کی صورت ہو، آپ نے کسی کو ادھار دے رکھا ہو، لاٹری آپ نے ڈال رکھی ہو، کھول کر کے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ نمبر 1 بینک بیلنس،
کیش، نمبر 2 سونا، نمبر 3 چاندی، اور نمبر 4 تجارت کا سامان۔ 3 چیزیں سمجھنی آسان ہیں۔ نمبر 1 کیش، نمبر 2 سونا، نمبر 3 چاندی۔ تجارت کا سامان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری دکان ہے کسی چیز کی، اس دکان کے اندر اس حصے سے لے کر اور اس حصے تک جتنا بھی سامان رکھا ہوا ہے یہ سب سامان مال تجارت ہے۔ اب اس سامان کو جوڑا جائے گا۔ ایک بندہ کارخانے کا مالک ہے، کارخانے کے اندر مشینیں لگی ہوئی ہیں، کارخانے کے اندر اوزار ہیں، کارخانے کے اندر اور بہت سی چیزیں ہیں، وہ چیزیں کہ جن سے آدمی اپنے پروڈکٹ بنا رہا ہے، جن سے آدمی اپنی اشیاء بنا رہا ہے، ان کو نہیں جوڑا جائے گا بلکہ مال کو جوڑا جائے گا جو آپ کارخانے کے اندر مال تیار کر رہے ہیں۔ ایک تو مال تیار کر رہے ہیں اور ایک مال تیار کرنے کے لیے آپ نے کوئی اور چیز کچے طور پر اٹھا رکھی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ لکڑی کا کام کرتا ہے اور لکڑی کا کوئی بھی پرزہ وہ بنا رہا ہے، تو 2 چیزیں ہوں گی کارخانے کے اندر، 3 چیزیں لے لیں اگر لکڑی میں۔ نمبر 1 برودہ، نہیں تو یہ جتنی بھی صحیح برادری ہے یہ کہے گی مجھے آپ نے برودے کو کیوں چھوڑ دیا، کہ لکڑی تو اتنی پٹ گئی کہ برودے پہ ہم کام کر رہے ہیں، یعنی روزانہ برودہ اکٹھا کر کے اور وہی کمائی چل رہی ہے۔ باقی سب کمپنی کے مارکیٹ کے اندر اگر ہم جا رہے ہیں تو کمپٹیشن چل رہا ہے، تو یہ ساری برادری میرے اوپر سر ہو جائے گی کہ آپ نے برودہ چھوڑ دیا۔ سب سے پہلے برودے کو لے لیتے ہیں۔ نمبر 1 برودہ، نمبر 2 یہ برودہ جس چیز کو چھیل کر کے آپ نے نکالا ہے، یعنی وہ چیز جو آپ نے بنا لی ہے۔ نمبر 3 اس چیز کو بنانے کے لیے جو کچی لکڑی آپ نے کارخانے کے اندر ڈال رکھی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں، اب اس کو آپ بہت اچھے سے سمجھ لیں گے۔ ڈھولک ہے، ڈھولک کو لے لیں امروہوں کے اندر، یہ مثال کہیں بھی آپ لے جائیں سمجھیں گے سب۔ ڈھولک ہے۔ نمبر 1 گٹو آپ لے کر کے آئیں، اس کو بھی جوڑا جائے گا۔ نمبر 2 آپ نے اس گٹو کو چھیل کر ڈھولک بنا لیا، چاہے وہ کچا ہے یا پینٹ کر لیا، اس کو مڑ لیا، کچھ بھی کر لیا، آپ نے ڈھولک کو بنا لیا۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ڈھولک کو چھیل کر جو آپ نے چھیلن نکالی ہے، برودہ نکالا ہے، یہ تینوں چیزیں جوڑی جائیں گی۔ ہاں اس ٹھیے پر اور ان اوزار پر، ان ہتھیار پر جن کے ذریعے آپ نے یہ ڈھولک تیار کیا، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو کارخانے کے اندر جتنا بھی سامان ہے، مشین اوزار سے ہٹ کر جو آپ نے مال تیار کر رکھا ہے، اس کو بھی جوڑا جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ نے کچا مال اٹھا رکھا ہے اس کو بھی جوڑا جائے گا۔ اب یہ چیز نقدی مال، سونا، چاندی اور یہ تمام چیزیں جوڑ کر کے، مال تجارت کو جوڑ کر کے، اگر آپ آج کی تاریخ میں 43,100 روپے کے مالک ہو جاتے ہیں، کتنے پیسوں کے؟ 43,000، 4 اور 3 43 سے ایک بات یاد آ گئی ہے کہ گھر پہ ہمارے کوئی کپڑے سلوانے کے لیے آیا تو اس کو 43 اپنا ناپ دینا تھا، تو اس نے کہا 33، تو بہرحال ہم نے 33 کر دیا، انگریز تو تھی نہیں وہ۔ اب اس کو جب وہ چیز بنا کر کے دی تو اس کے جسم پہ چل نہیں رہی، کیوں؟ 10 نمبر کا فرق۔ اب اس کو اپنے انگریز بننے پر بہت شرمندگی ہوئی کہ میں نے 33 اور 43 کی جگہ 33 کہا۔ تو بہرحال 40 اور 3 43,100 روپے کا اگر کوئی بندہ مالک ہے تو اس کو شریعت مالدار کہہ رہی ہے۔ اب وہ اگر آج کی تاریخ میں یعنی 18 رمضان میں 43,000 روپے کا مالک ہو گیا تو آئندہ سال پھر وہ 18 رمضان میں جوڑے اپنے آپ کو کہ میں 43,000 یا اس سے زائد کا مالک ہوں۔ اگر اتنا مالک ہے تو شریعت اس کو مالدار کہہ رہی ہے۔ اب جتنا اگلے سال 18 رمضان میں اس کے پاس مال ہوگا اس میں سے 2.5% اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ دعا کرے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ موضوع جو زکوٰۃ کے متعلق رہ گیا انشاءاللہ آئندہ ہفتہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گزشتہ جمعے آپ حضرات کے درمیان زکوٰۃ کے مسائل کے بارے میں ذکر کیا، زکوٰۃ کے چند مسائل اور اس کا نصاب، اور نصاب میں کس کس چیز کی کاؤنٹنگ کی جائے اس کا ذکر کیا تھا، لیکن وہ ذکر مکمل نہ ہو پایا اور درمیان میں وہ ذکر رہ گیا تھا۔ اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ اس جمعے کو بھی آپ حضرات کے درمیان زکوٰۃ کے مسائل کا تذکرہ کیا جائے۔
گزشتہ جمعے کا مکمل بیان موجود ہے اور یہ والے جمعے کا بیان بھی دونوں ایک ساتھ محفوظ کر کے انشاءاللہ اس کو ایک ساتھ بنا کر کے ڈال دیا جائے گا۔ اگر کسی بندے کو مسائل میں کچھ پریشانی ہو تو اس بیان کو سن سکتا ہے۔ 4 چیزیں میں نے آپ حضرات کے درمیان ذکر کی کہ صاحب نصاب کون بندہ ہوتا ہے، تو اس بندے کے بارے میں 4 چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ نمبر 1 سونے کو، نمبر 2 چاندی کو، نمبر 3 نقدی پیسے کو، نمبر 4 مال تجارت کو۔ یہاں پر اگر مال، نقدی پیسہ، سونا اور چاندی، بات کو بہت مختصر کر رہا ہوں نہیں تو پھر وقت مکمل ہو جائے گا، بات بیچ میں رہ جائے گی۔ اگر نقدی پیسہ، سونا اور چاندی، اسی طریقے سے مال تجارت، یہ چاروں چیزیں ملا کر اگر وقتی اعتبار سے آپ 43,100 روپے یا اسی طریقے سے آپ 44,000 روپے کے اگر مالک ہو جاتے ہیں بالکل آسان لفظوں میں، تو آپ صاحب نصاب مانے جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 10,000 روپے کا سونا ہے، 10,000 روپے کی آپ کے پاس چاندی ہے، 10,000 روپے آپ کے پاس کیش ہے، تو یہ تینوں چیزیں ملا کر آپ کے پاس 30,000 روپے کا مال ہوا۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس 12 سے 13,000 روپے کا تجارت کا مال ہے، تو اس طریقے سے آپ اب ان چاروں چیزوں کو ملا کر 43,000 روپے کے مالک بن جاتے ہیں، تو شریعت کی نگاہ میں آپ مالدار ہیں۔ اب آج کی تاریخ یعنی 25ویں روزے کو آپ کے پاس یہ مال آتا ہے۔ وہ کیسے آیا؟ گزشتہ ہفتے میں نے بیان کر دیا تھا کہ کسی کی آپ نے آج کی تاریخ میں شادی کی، اس کے اوپر زیور چڑھایا گیا، 25 تاریخ میں 25ویں روزے کو وہ بندہ صاحب نصاب بن گیا۔ اب آئندہ سال جب اس کی زندگی میں یہی 25واں روزہ آئے گا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اب وہ کم از کم 43,000 روپے کا مالک ہے یا نہیں۔ اگر اس سے کم کا مالک ہے تو کوئی بات نہیں، اور اتنے یا اس سے زائد کا مالک ہے تو شریعت کہتی ہے آج کی تاریخ میں آپ کے پاس جتنا مال ہے یعنی آئندہ سال آپ اس مال میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی بندے کے اوپر قرض ہے تو قرض والا بندہ کیا کرے؟ مثال کے طور پر آج کی تاریخ میں 43,000 کا مالک تھا، آئندہ سال جانے کے بعد اس کے پاس 1,00,000 روپے ہیں، لیکن 1,00,000 روپے کے ساتھ ساتھ اس نے کسی بندے سے 70,000 روپے ادھار لے رکھے ہیں، اس کے اوپر 70,000 روپے کا ادھار ہے، تو صحیح معنی میں آج کے دن یہ بندہ 1,00,000 کا مالک ہی نہیں ہے۔ آپ بہت دھیان سے بات کو سنیں، ایک بندے کے اوپر 1,00,000 روپے اس کے پاس نقدی رکھا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف اس کے اوپر 70,000 روپے ادھار ہیں، تو صحیح معنی میں یہ بندہ 1,00,000 روپے کا مالک نہیں ہے، بلکہ کتنے پیسوں کا مالک ہے؟ ہم اس 1,00,000 میں سے سب سے پہلے 70,000 کو الگ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس کا حق نہیں، وہ قرض دار کا حق ہے۔ تو جب 1,00,000 میں 70,000 ہم نے ایک طرف کیے تو اس کے پاس بچے کتنے؟ 30,000 روپے۔ تو اب 30,000 جب اس کے پاس بچے تو شریعت کہہ رہی آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندہ ہے کہ جس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا اور اس نے کاروبار کیا، لیکن کاروبار ایک طریقہ ہے کسی سے ادھار لے کر کے کیا، درست ہے، لیکن ایک معاشرے میں ایک خرابی اور ایک کمی چل چکی ہے کہ بینک سے لون لے کر کے کیا، یعنی بینک کے بلبوتے پر آدمی نے کام کیا، اور اس میں جو رقم آدمی اٹھاتا ہے وہ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپے تک رقم اٹھاتا ہے، اپنے مکان کو گروی رکھ دیتا ہے، کاغذات جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی بندہ ہے، بات بہت دھیان سے سنیں، ایسا اگر کوئی بندہ ہے اور اس نے 10 لاکھ روپے بینک سے لے رکھے ہیں،
اب وہ صاحب نصاب تھا، اس کے پاس 50,000 روپے تھے، لیکن کارخانہ کو چلانے کے لیے، کارخانہ بنانے کے لیے اس کے پاس کچھ اور رقم نہیں تھی، تو اس نے اس 50,000 سے ہٹ کر 10 لاکھ بینک سے لیے۔ تو آج کی تاریخ میں صاحب نصاب وہ تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو 10,50,000 کا مالک سمجھ رہا ہے۔ یہی تو صورت بنے گی۔ جب اس نے 10 لاکھ بینک سے لے لیے تو اب وہ اس کو تھوک لگا کر کے گن رہا ہے، تھوک ختم ہو رہا، پیسے ختم نہیں ہو رہا ہے، اور وہ خوش ہو رہا ہے کہ میں 10,50,000 کا مالک ہوں۔ لیکن یہ 10,50,000 کا مالک صحیح طور پر نہیں ہے، یہ صرف 50,000 کا مالک ہے۔ اب آئندہ سال جب سال اس کے اوپر پورا گزر گیا، 25واں روزہ آج کی تاریخ دوبارہ آئی، تو سال میں کچھ اونچ نیچ اس طرح کی آئی، اللہ نہ کرے کہ ایک مکان تو اب گروی رکھا ہوا تھا، دوسرا مکان اور گروی رکھنا پڑ گیا، اور اس مکان پر اس نے 50 لاکھ روپیہ اور اٹھا رکھا ہے۔ اب یہ بندہ سوچنے لگے کہ پچھلے سال تو میں 10,50,000 کا مالک تھا، لیکن اس سال میں 50 لاکھ کا مالک ہوں، تو میرے دوستو شریعت کہہ رہی تو 1 روپے کا بھی مالک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 50 لاکھ جو آج تیرے پاس دوبارہ تو نے لون لیا، کسی اور زمین پر، مکان پر تو نے لون لیا، تو صحیح معنی میں یہ پیسہ تیرا نہیں ہے، یہ پیسہ بینک کا حق ہے، وہ تو جب بھی ادا کر دے تو یہ قرض دار مانا جا رہا ہے۔ ایک باریک مثال، جائز مثال آپ لے، امروہہ کے اندر اس کا رواج چلتا ہے۔ جتنے مسائل ذہن میں آ رہے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ صحیح طور پر آپ کے سامنے رکھے جائے تاکہ آپ کا ذہن کنفیوز نہ رہے۔ امروہہ کے اندر ایک رواج چلتا ہے لاٹری کا، یعنی لاٹری کا رواج یہ کہ کسی کو مکان خریدنا ہے اور 1 لاکھ روپے کی کمی پڑ رہی، تو وہ بندہ 1 لاکھ روپے ادھار لے لیتا ہے، اور ادھار لینے کے بعد اس کو قسط کر کے ادا کرتا ہے۔ 1 لاکھ روپے لیا، لینے کے بعد 10,000 روپے کی قسط رکھی، تو 10 مہینے تلک وہ 1 لاکھ روپے کو ادا کر رہا ہے۔ تو آپ مثال لیں کہ 25ویں روزے کو وہ صاحب نصاب بن چکا تھا، لیکن رمضان آنے سے پہلے، 25ویں روزے کو آنے سے پہلے اس کے پاس جتنا بھی مال تھا اس نے اپنے مکان میں اس کو لگا دیا۔ اس سے ہٹ کر اس بندے نے 1 لاکھ روپیہ لاٹری سے اٹھا لیا، تو کیا اب 1 لاکھ روپیہ جو اٹھایا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ میرے دوستو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ اس مال سے ہٹ کر اس کے پاس کوئی مال ہے ہی نہیں۔ جب اس کے پاس اس سے ہٹ کر کوئی مال نہیں ہے تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ 1 لاکھ روپے کو لاٹری والوں کو ادا کرے، چاہے تو ایک ساتھ ادا کرے اور چاہے تو قسط کر کے ادا کرے۔ لیکن اس سے ہٹ کے ایک دوسری مثال اور سنیں۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جس کے پاس جیب کے اندر صرف 10,000 روپے ہیں۔ کتنے پیسے ہیں؟ 10,000 روپے، لیکن اس بندے نے لاٹری جمع کر کے 1 لاکھ روپیہ جمع کر رکھا ہے۔ یہ دوسری مثال آپ لے لیں۔ ایک بندے کے پاس صرف 10,000 روپے ہیں، وہ اپنے آپ کو غریب سمجھ رہا اور سوچ رہا کہ میرے پاس مال نہیں ہے، لیکن اس نے قسط جمع کر کے اس بندے نے 1 لاکھ روپے کسی کے پاس جمع کر رکھا ہے، اور وہ یہ سوچ رہا کہ یہ پیسہ میرا نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ وہ کان کھول کر کے سنیں، ایسے بندے اکثر ہوتے ہیں کہ ہر مہینے 2,000 3,000 4,000 5,000۔ امروہہ کا ایک رواج ہے، کسی کو بھی کام پر لے کر کے آؤ، 25 تاریخ آنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ پیسوں کا حساب کر دو، کہ چاہے پورے مت دو 5 دے دو، کیوں؟ لاٹری کو جانے ہیں۔ تو ایک رواج ہے، کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، بہت اچھی صورت ہے، کوئی منادی نہیں۔ بینک میں جمع نہ کر کے آپ محلے کے اندر کسی کو ذمہ دار سمجھ کے اس کے پاس رکھ سکتے ہیں، درست ہے۔ تو آدمی اس طریقے سے پیسے کو جمع کرتا ہے، تو یہ پیسہ ہاں اس کے پاس ہو یا اس کا پیسہ کسی اور کے پاس رکھا ہوا ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ دوسری مثال جو میں نے پہلے دی تھی کہ اگر اس نے لاٹری سے پیسہ لے رکھا ہے تو وہ ادھار ہے، لیکن اگر لاٹری پر جمع کر رکھا ہے تو وہ ادھار کے طور پر نہیں بلکہ ملکیت کے طور پر ہے، اس کی زکوٰۃ اس کو دینا ضروری ہوگا۔ بہرحال
بیان کا ارادہ تھا بھی نہیں، آواز نکل بھی نہیں رہی تھی، ایک بیان یہاں کرنا، پھر جا کر کے دوسری جگہ بیان رات کرنا، فجر کی نماز اشاروں سے پڑھانی پڑی، کتاب بھی نہیں پڑھی۔ کوشش یہ کی جا رہی، سوچ رہا تھا گھر پر کہ کچھ بھی انداز ہو، کچھ مسائل آپ کے سامنے آ جائے، کیونکہ آئندہ ہفتے موقع نہیں ہے۔ بہرحال اب مسئلہ رہ جاتا ہے کہ ہم زکوٰۃ کس کو دیں۔ آپ بہت دھیان سے اس بات کو سنیں، زکوٰۃ صاحب نصاب بننے کے لیے 4 چیزیں ذکر کی شریعت نے، لیکن جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے لیے 5 چیزیں ہیں۔ آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں؟ زکوٰۃ دینے کے لیے 4 چیزیں: روپیہ پیسہ، سونا، چاندی، مال تجارت۔ لیکن جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں ایک چیز اس میں بڑھ جاتی ہے، مال بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، مال تجارت بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ضرورت سے زائد سامان۔ 5 چیزیں: پیسہ، سونا، چاندی، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان جو یہاں پر پرانے قسم کے لوگ بیٹھے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے ایک رواج چلتا تھا کہ شادی میں پیتل تانبے کے برتن دیے جاتے تھے، اور وہ کسی کام کے نہیں ہوتے تھے، بس یہ ہوتا تھا کہ ہماری لڑکی کو اتنے کونٹل کی دیگ ملی، اس دیگ میں کھانا بنا یا نہیں، آپ نے اس کا نمک چکھا یا نہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اتنی بڑی تھال ملی، ارے تھال میں کبھی بیٹھ کے کھانا کھایا یا نہیں؟ تھال میں کھانے کی تو دور کی بات، گھر میں آتے ہی شادی ہوتی، آج تو رواج یہ چل رہا کہ جدا پہلے ہو جاتے ہیں۔ پہلے کے بزرگ بڑی بڑی تھال دیتے تھے کہ تو دوسرے کے گھر میں جائے گی، سب کو میل محبت سے رکھنا، ایک ساتھ ایک دسترخوان پہ بٹھانا۔ لیکن آج کل ہوتا یہ ہے کہ آنے کے بعد پہلے ہی مہینے بیٹے کے کان بھرے جاتے ہیں اور اس کو جدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ بات غلط ہے، اس پر بیان نہیں کرنا۔ بیان یہ کہ بتانا یہ ہے کہ وہ تانبے اور پیتل کے جو برتن ہوتے تھے آج بھی جانے کتنے گھروں میں رکھے ہوئے ہوں گے، وہ کہیں نہ کہیں دچھتی پر، مچان پر اور ٹان کے نام ہو جاتے ہیں، وہ اترتے نہیں ہیں، استعمال نہیں ہوتے، پورے سال ان پر نگاہ بھی نہیں پڑتی۔ تو ایسے مال کو شریعت کہتی ہے ضرورت سے زائد سامان۔ کیوں؟ اگر وہ ضرورت کا ہوتا تو استعمال تو ہوتا، کم از کم سال میں 1 مرتبہ استعمال تو ہوتا۔ ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس 10 گاڑیاں ہیں، لیکن 10 گاڑیوں کو ہر مہینے 1 گاڑی استعمال کرتا، تو کم از کم استعمال ہو تو رہی۔ اور جو برتن مچان پہ رکھا ہوا تو وہ تو ضرورت سے زائد ہے۔ تو 5 چیزیں جوڑی جائیں گی: روپیہ پیسہ، سونا، چاندی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان۔ اگر یہ 5 چیزیں ملا کر اس بندے کے پاس 43 ساڑھے 43 ہزار روپے کی ملکیت نہیں بنتی تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ دینے میں ایک بات کا بہت دھیان رکھا جائے کہ ہم زکوٰۃ دینے میں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں۔ ہم دور دراز بعد میں جائیں، دوسرے محلوں میں بعد میں جائیں، سب سے پہلے اپنے اعز و اقارب کو دیکھیں کہ کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ اگر کوئی پریشان حال ہے، آپ باریکی سے اس کے بارے میں کھوج نہ کریں، آپ اس کے دروازے پر جا کر یہ نہ کہیں کہ آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں، کہ کیوں مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، میں نے مسئلہ سنا ہے۔ نہیں میرے دوستو، یہ طریقہ درست نہیں۔ آپ موٹے موٹے انداز سے دیکھیں، اس کے پاس کوئی پلاٹ پڑا ہوا تو نہیں ضرورت سے زائد، اس کے پاس سونا چاندی تو نہیں رکھا ہوا، پھر دوسری چیز اس کا معاشی انداز کیا ہے، روزانہ کھانا کمانا ہے یا جمع کرنا بھی ہے۔ آپ کو اگر یہ سمجھ میں آ جاتا ہے موٹے موٹے انداز سے کہ یہ بندہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ ادا کریں، اس کو زکوٰۃ دیں۔ سب سے پہلا حق بنتا ہے آپ اپنے رشتہ داروں کو، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہاں پر زکوٰۃ دوسرے کی مدد کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی بھی ہے، آپس میں تعلقات کو جوڑنا بھی ہے۔ لیکن زکوٰۃ دینے میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ اس کے پاس جائیں اور جانے کے بعد اس کو خاموشی سے وہ پیسے دے دیں۔ آپ یہ نہ کہیں یہ میری زکوٰۃ ہے، نہیں تو وہ کندرائے گا، وہ منع کرے گا۔ کوئی آج کے زمانے میں اس چیز کو لینے کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، یہ جو مسجدوں کے دروازوں پر یا میرے تمہارے دروازوں پر جو غریب آتے ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ ادا نہ کریں، کیونکہ اس میں کتنی مرتبہ یہ بھی پتہ نہیں لگتا کہ یہ مالدار ہے یا غریب۔ یہ تو دور کی بات، یہ بھی پتہ نہیں لگتا کہ یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ کافر کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ انسانیت کے ناطے
جو بھی دروازے پر آیا ہے خالی نہ لوٹائیں، کچھ بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو واجب مال ہے، زکوٰۃ کا مال ہے، وہ آپ ان کو نہ دیں، کیونکہ اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ بمبئی کے اندر ایک فقیر کو پکڑنے کے بعد اس کی جانچ کری تو 3 فلیٹ اس کے بمبئی کے اندر نکلے۔ جب 3 فلیٹ نکلے تو اس سے پتہ کیا یہ 3 فلیٹ آئے کہاں سے، تو وہ بڑے جرأت اور بہادری اور ہمت سے کہنے لگا کہ اگر لوگ مجھے صبح سے شام تک یہ نہ کہا کرے کہ معاف کرو تو 2 پلاٹ اور ہوتے، 2 فلیٹ اور ہوتے۔ کہتے ہیں نا کتنی مرتبہ دروازے پر آتا تو کہتے بھائی معاف کرو آگے چلے جاؤ۔ کہا اگر لوگ مجھے یہ نہ کہتے تو میری انکم اتنی ہے کہ 2 فلائٹ اور ہوتے۔ تو بہرحال ان لوگوں کا اعتبار نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ہم اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہم رشتہ داروں سے ہٹ کر اپنے محلے میں دیکھیں کہ محلے میں کون بندہ اس انداز کا ہے کہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم مدارس کو دیکھیں کہ مدرسوں کے اندر بچے جس مدرسے، یہ بھی یاد رکھیں، جس مدرسے کے اندر باہر کے بچے پڑھتے ہیں، بچے میرے پاس بھی پڑھتے ہیں، کبھی کوئی میرے پاس زکوٰۃ لیا ہے، یہ بچے تو ایسے ہیں کہ یہ مجھے خرید لیں گے جو میرے پاس پڑھتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، کئی گاڑیوں والے بچے ہیں وہ مجھے خرید لیں گے، تو میرے ایسے مدرسے میں نہیں، بلکہ اس مدرسے کے اندر کہ جس مدرسے میں باہر کے بچے رہ کر کے، کھا کر کے اور وہاں پر سو کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ اس مدرسے میں جائیں، مدرسے والوں کو اپنے پاس آنے کی آپ انتظار نہ کریں بلکہ مدرسے والوں کے پاس جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کہہ دیتا ہوں، وقت مکمل ہو رہا ہے، مدرسوں پر تنقید نہ کریں۔ کتنے لوگ سوچتے ہیں ہم مدرسے والوں کو دے یا نہ دے، یاد رکھنا اگر مدرسوں کو تنقید کریں گے تو آپ کو ائمہ ملنا بند ہو جائیں گے، آپ کو علماء ملنا بند ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کے اندر جو آپ کو ائمہ اور علماء مل رہے ہیں، آپ کو صحیح غلط کے درمیان تمیز کرانے والے جو لوگ مل رہے ہیں، میرے دوستو یہ دین ہے انہی مدارس کی۔ تو لہذا ہم مدرسوں کو دیں یا نہ دیں، اولاً تو دیں، اور اگر نہ دیں تو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ تو ہم رشتہ داروں کو دیں، رشتہ داروں سے ہٹ کر محلے میں دیں، مدارس میں دیں۔ اس سے ہٹ کر ایک طرف دھیان دلا دیتا ہوں، جو جیل میں لوگ بے قصور قیدی ہیں ان کو رہا کرانے میں دیں۔ کوئی بندہ ہے، سرکار نے اس سے کہہ دیا آپ کا وقت مکمل ہو چکا، لیکن اگر آپ 10 لاکھ روپے کی پینلٹی جمع کر دیتے ہیں تو آپ کو رہائی دے دی جاتی ہے، تو ایسے بندے کے بارے میں بھی آپ سوچیں اور اس بندے کے بارے میں آپ اپنی زکوٰۃ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں جیل میں ہم کیسے جائیں، کورٹ میں ہم کیسے جائیں، اس کام کو بہت اچھے انداز سے قانونی لحاظ سے جمعیت کرتی ہے۔ جمعیت کا کوئی بندہ اگر آپ کے پاس آئے اور اس انداز کی کوئی گفتگو کرے تو آپ اس کو واپس نہ لوٹائیں، کیونکہ ان کو بھی چھڑانے کا حق ہمارا بنتا ہے، ان پر بھی پیسہ خرچ کرنے کا حق ہمارا بنتا ہے۔ جتنی بات کہنی تھی کہہ نہیں پایا، وقت مکمل ہو چکا۔ دعا کرے اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے ہٹ کر بھی اگر کسی بندے کو کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو، بے تکلف مسئلہ معلوم کر سکتا ہے۔ اگر اپنے مال کا حساب جڑوانا ہو جڑوا سکتا ہے، پرسنٹ کچھ نہیں لگے گا، یہ یاد رکھنا۔ سوچے گا کہ اگر ان کو بتاؤں گا تو میرا مال ان کی نگاہ میں آئے گا، کہیں سوال نہ کر لے۔ 1 روپیہ نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ آپ جتنا مال بتائیں گے 2 منٹ کے اندر آپ کو جوڑ کر کے حساب لگا کر کے یہ بتا دیا جائے گا کتنا مال اس پر زکوٰۃ بنتی ہے، کتنا مال نہیں بنتی۔ دعا کرے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔